السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا وقال تبارک وتعالی فی موضع آخر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ ناظرین کرام، آج اوکاشہ اسلامک میڈیا میں جو ایک سوال ہے، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی حافظ محمد سہیل حافظہ اللہ تعالی میاں والی سے پوچھتے ہیں کہ جب بچوں کا ختنہ کیا جاتا ہے، بچوں کے ختنہ کے اس موقع کے اوپر دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، آیا یہ دعوت کرنا اور اس دعوت میں اور اس محفل میں شریک ہونا، کھانا کھانا، کیا یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے؟ آپ کی زندگی میں تو بچوں کے ختنے ہوتے تھے، کیا اس پہ تقاریب کا محافل کا انعقاد ہوتا تھا یا نہیں؟ تو ناظرین کرام دیکھیں، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں جسے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے۔ وہ روایت اس طرح ہے، فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ دعوت دی گئی کھانے کی۔ آپ جب وہاں پہنچے تو آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کو پتہ ہے یہ کھانا، یہ دعوت کس چیز کی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں پتہ۔ پھر آپ کو بتایا گیا کہ یہ ایک لڑکے کا ختنہ ہو رہا ہے، اس ختنے کے موقع پر یہ کھانا پکایا گیا ہے۔ تو اس موقع پر حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ھذا شیء ما كنا نراہ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فابى ان یاکل۔ آپ نے کہا کہ ایک نئی چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ ہم اس کو اللہ کے نبی کے زمانہ مبارکہ میں نہیں دیکھتے تھے۔ پھر آپ نے اس کھانے کو کھانے سے آپ نے انکار کر دیا، آپ نے کھانا چھوڑ دیا، آپ نے اس کھانے کو نہیں کھایا۔ اس روایت کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حسن کا حکم لگایا ہے اس روایت کے اوپر۔ دوسری روایت ملاحظہ فرمائیں، جس روایت کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد بن حنبل کے اندر، اور اسی طرح یہ جو روایت ہے اس کو امام طبرانی نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے۔ یہ روایت بھی حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے آتی ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، کہتے ہیں کہ انا کنا لا نأتی الختان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا یدعا الیہ وفی روایت ولا ندعا لہ۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہم لوگ ختنے کی دعوت میں جاتے تھے اور نہ ہی اس کی دعوت ہوتی تھی، نہ ہم جاتے تھے اور نہ ہی اس طرح کی تقریب پر یعنی ختنوں کے موقع پر نہ دعوت کی جاتی تھی، نہ ہی ہمیں بلایا جاتا تھا۔ تو یہ روایت السلسلۃ الصحیحہ کی دوسری جلد کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو اس دونوں روایتوں سے یہ معلوم ہوا کہ ختنوں کی دعوت اللہ کے نبی کے دور میں نہ ہوتی تھی، نہ ہی صحابہ جاتے تھے۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختنے کے موقع پر پکائے جانے والے کھانے کو آپ نے دور کر دیا، سمجھ لیں کہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا، آپ نے وہ کھانا تناول نہیں فرمایا۔ یاد رکھیں، ایک روایت ادب المفرد کے اندر ایک روایت آتی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے کہ آپ نے بچوں کے ختنے کے موقع پر ایک دمبا ذبح کیا تھا۔ ادب المفرد کے صفحہ 426 کے اوپر یہ روایت آتی ہے، باب اس طرح، باب الدعوت فی الختان، ختنہ کی دعوت کا بیان۔ تو اس روایت کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا کہ سندن یہ روایت ضعیف ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں، علامہ ابن قدامہ المغنی کے اندر، علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ المغنی کے اندر فرمایا کہ دعوت الختان لا یعرفها المتقدمون، کہ پہلے جو لوگ تھے صحابہ، اللہ کے نبی کا دور، صحابہ کا دور، اس دور میں اس دعوت ختان کا یعنی ختنے کے موقع پر جو دعوت کھانا پکایا جاتا ہے
یہ پہلے لوگوں میں یہ نہیں تھا، یہ بعد کے لوگوں کی رسم ہے۔ تو اس کا صحابہ، اللہ کے نبی کا دور، صحابہ تابعین، ان لوگوں کے دور میں اس کا کوئی رواج نہیں تھا۔ تو سمجھ لیں ناظرین کرام، یہ ایک رسمی دعوت ہے۔ اللہ ہم سب کو رسومات سے بچائے، اللہ ہمیں مسنون اعمال کرنے کی توفیق دے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔